السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نردبان اردو کلاس 6 کا پیج نمبر 77 کریں گے۔ تو آئیے جلدی سے پیج نمبر 77 کھول لیتے ہیں۔ تو پیج نمبر 77 پہ ہمارے پاس ہے محاورات کا استعمال۔ آج ہم محاورات کا استعمال سیکھیں گے۔ محاورات ہوتے کیا ہیں پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ محاورات ایسے جملے ہوتے ہیں جو زبان کی خوبصورتی کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے استعمال سے بات چیت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، امیزنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کا جو بھی جملہ ہوگا وہ مزید خوبصورت دکھے گا۔ تو آئیں کچھ جملے ہم بناتے ہیں اس کے استعمال سے۔ جیسے پہلا اگر ہم دیکھ لیں، فرسٹ پہ ہمارے پاس ہے ڈنکے کی چوٹ، ٹھیک ہے۔ ڈنکے کی چوٹ کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کرنا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک جملہ بن گیا۔ اب ہم ایک اور جملہ بنائیں گے۔ ہماری ٹیم ڈنکے کی چوٹ پر اپنی جیت کا جشن منائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے ڈینگے مارنا، ٹھیک ہے۔ اس کا ڈینگے مارنے کا مطلب ہوتا ہے شیخی کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے، اپنی جو ہے بڑائی بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ڈینگے زیادہ مارتا ہے لیکن کام بہت کم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے بارے میں بہت زیادہ بولتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن کرتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک جملہ بنایا، عاصم ڈینگے مارنے میں ماہر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ہمارے پاس راہ دیکھنا، ٹھیک ہے۔ راہ دیکھ رہا تھا، راہ دیکھنا اس کا مطلب ہے انتظار کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک جملہ بنا ہوا ہے، میں کئی دنوں سے آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ ہم نے جملہ بنایا، رابعہ کئی ماہ سے پکنک پر جانے کی راہ دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے زبان دے چکا ہوں، یعنی وعدہ کر چکا ہوں۔ جملہ ہے ہمارے پاس، میں آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک اور امیدوار کو زبان دے چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ عموماً ہم کہتے ہیں نا ہم نے اس کو زبان دے دی ہے، یعنی وعدہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ایک جملہ بنایا، میں علی کو زبان دے چکا ہوں کہ پہلے اس کے گھر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے زہر اگلنا، ٹھیک ہے۔ تمہیں ایک دوسرے کے خلاف زہر نہیں اگلنا چاہیے، یعنی برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف زہر نہیں اگلنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس 6 پہ قیامت ٹوٹ پڑی، ٹھیک ہے، یعنی مصیبت کا آ جانا۔ اچانک سیلاب آ جانے سے گاؤں والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ فرحان کی دکان میں چوری کا سن کر اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ 7 پہ ہمارے پاس سر آنکھوں پر بٹھایا، یعنی سر آنکھوں پہ بٹھانا، یعنی بہت عزت دینا۔ میں اپنے دوست کے گھر گیا تو اس نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ ہم نے جملہ بنایا، اچھے بچے اپنے اساتذہ کو ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بہت عزت دیتے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے ہمارے پاس عید کا چاند، یعنی جب ہم کسی سے کبھی کبھی ملاقات کرتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں عید کا چاند ہو گیا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وہ اتنے مصروف ہیں کہ عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ ہم نے جملہ بنایا، غیر ممالک میں رہنے والے رشتہ دار عید کا چاند ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی کبھار پہ ان سے ملتے ہیں نا، تو پھر وہ عید کا چاند ہو جاتے ہیں۔ 9 پہ ہمارے پاس ہے طاق پر رکھنا، یعنی بھول جانا۔ ہم نے اچھے اخلاق طاق پر رکھ دیے ہیں۔ پھر ہم نے جملہ بنایا، کچھ لوگ احسان کو ایسے طاق پر رکھتے ہیں کہ شکریہ ادا کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ ایسے بھول جاتے ہیں لوگ احسان کہ شکریہ بھی ادا کرنا اس کا ضروری نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 10 پہ ہمارے پاس ہے آسمان سر پر اٹھانا، یعنی بہت شور کرنا۔ بچوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ ہم نے جملہ بنایا، چھوٹے بچے اپنی بات منوانے کے لیے
آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ محاورات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ کچھ اور محاورات کی ویڈیوز کے ساتھ میں پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ محاورات کے معنی اور جملے جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، ویڈیو بھی لائک کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔